أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ صالح نے کہا، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، سو اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کاتی پھرے، اور اس کو کچھ تکلیف نہ دو ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا تم اپنے گھروں میں اور 3 دن عیش کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ بس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا رب طاقتور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّلثَّمُودِ۔ اور ظالموں کو ایک چنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنے رب سے انکار کیا، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میاں سے شیخ امیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں الحمدللہ ماہ شوال کے آغاز سے 2 شوال سے یہ خصوصی نشستوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل سے جو ہے سیرت سننے کا موقع ملا، کسی قدر تفصیل سے بندگی میں کی سیرت سننے کا موقع ملا، اگرچہ کہ جو ہے جو بشارتیں ہیں بندگی میں کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں رکھی گئی، اس کے اوپر جو ہے صرف جو ہے کتاب لکھی گئی ہے بشارات پہ، وہ تفصیل سے جو ہے مجھ سے نہیں جا سکے، لیکن واقعات جو تھے وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے، شہادت کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی، جیسا کہ ہمارے آقا امامنا حضرت میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی حساب سے من 20 سال کے بعد پہلے روز بندگی میں سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی۔ 150 کا لشکر تھا، 150 کی جو ہے فقراء کرام کی جماعت تھی، اور سامنے دشمنوں کا 45,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن حسب وعدہ جیسا کہ میں اسلام نے فرمایا تھا فتح بندگی میں رضوان کو نصیب ہوئی، اور جیسا کہ پھر کہا گیا تھا دوسرے دن کی جو جنگ سداسن میں واقع ہوئی، بندگی میں سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے شہادت ہوئی، سر جدا ہوا، تن جدا ہوا اور پوز جدا ہوا، تن مبارک کو سداسن میں دفن کیا گیا، سر مبارک یعنی جو سر کے استخوان تھے ہڈیاں تھیں ان کو جو ہے پٹن میں دفن کیا گیا، اور سر کا جو پوز تھا وہ چاپنر میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تفصیل سنی کہ بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خلیفے تھے غازی ہوئے ہیں، ان کا اپنے پورے دائرے والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو کوئی زخمی حضرات تھے ان کے ساتھ جو ہے سداسن سے ہجرت کر جانا جالور کی طرف تھی، اور جیسا کہ بندگی میں نے فرمایا تھا جو صحابہ اس وقت اختلاف رکھتے تھے وہ بھی میں اسلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ اختلاف رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ بعد میں پردے ہٹا دے گا، پردے ہٹا دیا تو ان خلیفے کے ہاتھ پہ آ کے جو ہے رجوع لائے ہیں دوسرے جو مہاجرین تھے، دوسرے جو صحابہ تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بندگی میاں نے ایک پوزیشن گوئی دی تھی، جب بندگی میاں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں کے فرزند کے گلے پہ چھری پھیری گئی تو بندگی میں نے ایک پیشن گوئی دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے مظفر کی اولاد پر چھری پھیری جائے گی، آپ نے کہا تھا مظفر جو اس وقت کا بادشاہ تھا مظفر کی اولاد پر چھری پھیری جائے گی بطور پیشن گوئی کے کہا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے جو تباہی ہوئی ہے بادشاہ اس کی اولاد کے اوپر بندگی میں کی بدوا تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صاحب سراج منیر لکھتے ہیں کہ جو ہے
ہمارے لوگ جو ہے کبھی بدوا نہیں دیتے، کیونکہ اسلام کا فرمان ہے کہ فقراء جو ہے کسی کو بدوا نہیں دیتے، ہمارے جو فقیر ہوتے ہیں وہ کسی کو بدوا نہیں دیتے۔ بندگی میاں نے بطور پیشن گوئی کے کہا تھا کہ جو ہے ان کی اولاد پہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے اوپر یہ ہونے والا ہے، آپ نے اپنی طرف سے جو ہے دعا یا بدوا نہیں دی، آپ نے جو ہے صرف بطور پیشن گوئی کے کہا تھا کہ جو ہے مظفر کی اولاد پر جو ہے چھری پھیری جائے گی، وہی ہوا۔ اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس حکومت کا حال ہوا ہے، کس طرح اینل کا حال ہوا ہے، کس طرح مظفر کی اولاد پہ جو ہے چھری پھیری گئی ہے۔ بندگی میاں رضوی شہادت جو ہے 930 ہجری میں ہوئی۔ 932 ہجری 2 سال کے بعد خلیل خان الملقب سلطان مظفر ثانی کے انتقال کی خبر سن کر، اس کا انتقال ہوا مرا، اس کا بیٹا بہادر شاہ جو اس وقت دہلی میں تھا، تخت-نشینی کی امید پر وہاں سے کوچ در کوچ بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ کی خدمت میں ڈونگرپور آیا۔ وہ سیدھا جو ہے یہاں پہ نہیں آیا گجرات کو، ڈونگرپور جو ہے پہلے ملک الہادات خلیفہ گروہ کے پاس گئے دیکھیے مظفر کا بیٹا، اور عرض کیا کہ سلطنت گجرات میں جو تہو بالی پیدا ہو گئی ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ میرے والد کی بد کرداریوں کا نتیجہ ہے۔ میں رجوع لانے کی غرض سے خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر نظر عنایت سے تقصیر معاف فرما کر اس عقیدت مند کو تخت گجرات پر مسلط فرما دیں گے تو کیا عجب ہے کہ راہ ہدایت پر آ کر تصدیق سے مشرف ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ جو ہے میں تقصیر معاف کرنے کے واسطے آیا ہوں، غرض تو جو ہے بادشاہ دے پیچھے، تو جو ہے بادشاہ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ان کو جو تکالیف پہنچائی گئی مہدویوں کو، اس وجہ سے جو ہے ہمارے حالات جو ہے خراب ہوئے۔ تو اس نے جو ہے سیدھا بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ کے پاس آ کے جو ہے رجوع لایا۔ اب دیکھیے ہمارے بزرگوں کی کیا طاقت تھی، یہ کیسی تھی، فقراء ہے، عام فقراء ہے۔ بندگی ملک الہادات نے اپنے صاحبزادے بندگی ملک پیر محمد کو 932 ہجری میں دہلی میں سوار کرا کے احمد آباد بھیجا بادشاہ کے ساتھ۔ جو بیٹا آیا ہے بہادر شاہ کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے سوار کرا کے بھیجایا، جاؤ جا کے جو ہے ان کو تخت پہ بٹھا کے ہو۔ تو وہاں پہ ہوا کیا ہے، بہادر شاہ جب بیٹا یہاں پہ دلی سے یہاں پہ آیا، جب تک وہاں پہ آلریڈی جو ہے ایک بیٹا جو ہے بیٹھ چکا ہے، آلریڈی جو ہے مظفر کا جو ہے ایک بیٹا بیٹھ چکا ہے۔ بہادر شاہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے دہلی میں بیٹھ گیا۔ احمد آباد پہنچ کر دیکھا کہ سلطان مظفر کے انتقال پر اس کا بڑا شہزادہ سکندر شاہ جو نہایت وجیح تھا تخت-نشین ہو گیا تھا، لیکن 2 ہی مہینے کے خلیل عرصے میں عماد الملک خوش قدم نے اسے مار ڈالا اور اس کے بھائی ناصر خان کو محمود شاہ ثانی کے لقب سے تخت-نشین کر دیا۔ وہاں پہ 2 ہی مہینے میں مظفر کا بیٹا بیٹھا بھی اور جو ہے اس کا قتل بھی کر دیا گیا، اور ایک دوسرا بیٹا بھی بیٹھ چکا ہے۔ اب دوسرا بیٹا بھی جو ہے بیٹھ چکا ہے، اب یہ تیسرا بیٹا جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ کے بیٹے کے ساتھ جو ہے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے بندگی میاں ملک پیر محمد نے اس نئے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر تخت سے اتار دیا اور بہادر شاہ کو تخت نشین کیا۔ باقاعدہ جو ہے محل میں داخل ہوئے اور جو ہے جو نیا سلطان بیٹھا ہوا تھا اس کا بھائی، اس کو تخت پر ہاتھ پکڑ کے جو ہے تخت سے ہٹایا اور بہادر شاہ کو تخت پہ بٹھایا۔ تو جو رواب سے بندگی ملک الہادات کے فرزند بندگی ملک پیر محمد آئے تھے، تو آپ کے تعلق سے کہا گیا ہے جو بادشاہ کو اپنے ہاتھ پکڑ کے ہٹایا ہے اس کا نام ناصر خان تھا۔ ناصر خان نے مارے خوف و ہراس کے ہوش باختہ ہو کر اپنے حلق پر استرا پھیر لیا۔ جو بندگی میں سید خنمیر کی پیشن گوئی کی مظفر کی اولاد پر چھری پھیرے کی صادق ہے، اس نے جو ہے اپنی جو ہے گلے پہ چھری پھیر لیا، اتنی ہیبت اس کے اوپر تاری ہوئی۔ پھر دیکھیے بہادر شاہ جو ہے تیسرا بادشاہ، یہ صرف جو ہے 3-4 مہینے میں جو ہے 3 بیٹے بیٹھ چکے ہیں۔ ایک بیٹا بیٹھا، اس کو جو ہے اسی کے بھائی ناصر خان نے قتل کر دیا، ناصر خان جو ہے اپنی خودکشی کر لیا۔ اب تیسرا جو ہے بہادر شاہ بیٹھا ہے جس کو بندگی ملک پیر محمد نے بٹھایا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی جو ہے کیڑا تھا۔ ایک روز بہادر شاہ کے دل میں یہ خیال فاسد پیدا ہوا کہ اس مرد خدا یعنی بندگی ملک پیر محمد کی نظر میں کیسی جبروتی تاثیر ہے کہ اس کے سامنے کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے بھی تخت سے اتار کر کسی دوسرے کو نہ بٹھا دے۔ اب جب جو ہے بھائی کو بٹھا کے جو ہے ہٹا کے مجھے بٹھا سکا تو مجھے بھی ہٹا کے جو ہے کسی کو بٹھا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر کے دل سے یہ خدشہ نکال ڈالو۔ بہتر یہ تو اس نے سوچا کہ جو ہے ان کو قتل ہی کر ڈالو بندگی ملک پیر محمد کو۔ یہ بات جب خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آپ کے والد نے بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ نے سنی، تو فرمایا اسے ایسے جا کا تیر لگا ہے کہ کوئی اسے نکال نہیں سکی۔ اسے ایسی جگہ کا تیر لگا ہے کہ اب اسے کوئی نکال نہیں سکتا، اتنا فتنہ اس کے دل میں جاگزین ہوا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ بہرحال انہی دنوں میں 1535 عیسوی میں 1535 جو ہے AD چل رہی تھی، اس میں ہمایوں بادشاہ مغل جو ہے انویڈ ہوئے۔ اسی دور میں ہمایوں بادشاہ دہلی نے بہادر شاہ کو شکست دی۔ اس بہادر شاہ کو جو ہے ہمایوں نے شکست دی، گجرات فتح کر لیا، لیکن تخت پر اسی کو قائم رکھا۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے برس بہادر نے جو ہے پھر مغلوں کو گجرات سے نکال دیا۔ یہ خبر سن کر 1536 عیسوی میں ہمایوں پھر گجرات آیا اور بہادر کو شکست فاش دی۔ اب یہ بہادر شاہ بھاگ کر کاٹیا وار چلا گیا اور بندر منگر دل میں آ کر بندگی میاں بابن سوری فقیر بندگی میاں کنوی صدیق ولایت سے عرض کی۔ اب یہ بہادر شاہ جو ہے بھاگا مغلوں سے بھاگ کے جو ہے ایک جگہ پہ آیا، بندگی میاں بابن، یہ جو ہے بندگی میاں شاہ خنمیر کے جو ہے فقیر تھے، مجذوب ہو گئے تھے، جس وجہ سے جو ہے بندگی میاں نے جو ہے آپ کو دائرے کے باہر رہنے کا حکم دیا۔ بندگی میاں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، مجذوب ہو چکے تھے، جو دیوانوں کا حال ہو جاتا ہے، شریعت جن کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے جنگلوں میں رہ رہے تھے، تو دوڑا جو ہے بہادر شاہ جو ہے بندگی میاں کے فقیر ہیں، بندگی میاں بابن سوری کے پاس جو ہے آیا ہے اور عرض کیا کہ جو ہے میں آپ کا ہوں، میری تقصیر معاف ہو اور للہ مجھے سلطنت گجرات عنایت فرمائے۔ اب دیکھیے بندگی ملک الازاد کے پاس نہیں گیا دوبارہ، اب دوسرے فقیر کے پاس آیا ہے، آ کے جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے میری تقصیر معاف کرے اور جو ہے مجھے للہ جو ہے آپ سلطنت گجرات عنایت فرمائے۔ دیکھیے یہ لوگ جانتے ہیں ان کے پاس اب کوئی بھی فقیر جو ہے ان کو بادشاہ دے سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو میاں بابن سوری سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجھے للہ سلطنت گجرات عنایت فرمائے۔ آپ نے مراقبہ کیا اور کچھ نہ فرمایا، آپ نے سر جھکایا اور مراقبہ کیا اور کچھ نہ فرمایا۔ پھر اس نے عجب اللہ کے ساتھ عرض کی، آپ نے پھر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ حکم نہیں ہے۔ پھر عرض کیا، آپ نے پھر مراقبہ کیا اور یہی فرمایا کہ حکم نہیں ہے۔ کہا کہ جو ہے اوپر سے جو ہے حکم نہیں مل رہا ہے۔ حضرت کے انکاری جواب کو سن کر بار سن کر بہادر کو غصہ آیا، جلادوں سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ جلادوں کو کہا کہ میاں بابن کو جو ہے قتل کر دو۔ جلاد حضرت کی بزرگی کے معتقد ہونے کے علاوہ آپ کے زیر احسان بھی تھے، اس لیے مارنے سے ہچکچائے۔ تو حضرت نے فرمایا بے دریغ تلوار چلاؤ، بے دریغ جو ہے تلوار چلاؤ، بغیر ڈرے کے تلوار چلاؤ، اسی میں میری خوشی ہے۔ پھر تو کیا دیر تھی، تن الگ سر الگ۔ سر نے 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کر تبسم کیا، مسکرایا۔ حاضرین ڈر گئے۔ شہادت کے وقت کہا جاتا ہے کہ شہادت سے قبل جو ہے آپ سبزہ اکھیڑ رہے تھے، گھاس جو ہے اکھیڑ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ سلطنت گجرات کے بیخ و بنیاد جو ہے اکھیڑ رہا ہوں، سلطنت گجرات کی جو ہے بنیاد اکھیڑ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو ہے میرا گوشت کوے اور کتے کھائیں اور بہادر کا گوشت دریائی جانور اور مچھلیاں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا گوشت جو ہے کوے اور کتے کھائیں گے اور بہادر کا جو گوشت ہے جو ہے مچھلیاں کھائیں گے۔ آپ نے یہ جو ہے پیشن گوئی دی تھی، ہوا یہی کہ بہادر شاہ وہاں سے روانہ ہو کر بندرزیب میں فرانسیسیوں کے جہاز پر گیا اور ان سے مدد چاہی۔ فرینچ لوگوں نے پہلے تو مدد دینے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں شبہ پیدا ہونے پر رات کے وقت جبکہ وہ نیند میں تھا، ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دیا گیا، اور جیسا کہ بندگی میاں بابن مجذوب نے فرمایا تھا کہ جو ہے مچھلیوں کا جو ہے وہ لقمہ بنے گا، اسی حساب سے 944 ہجری میں جو ہے اس کا یہی حال ہوا ہے۔ تو بالکل تھوڑے سے عرصے میں جو ہے اس کا یہ عالم ہو گیا کہ جو ہے اس کا جو ہے گوشت مچھلیاں کھا گئے، اور بہادر شاہ کے بعد جو ہے تخت گجرات پر اور 4 سلطان ہوئے، 37 برس حکومت رہی، اور بالآخر 1574 عیسوی میں جو ہے اکبر بادشاہ نے چھین کر دہلی کے ساتھ ملحق کر دی۔ تو جو ہے صرف کہا جاتا ہے کہ 37 سال میں 37 ایئرس میں جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک کے بعد دیگر 7 بادشاہ ہوئے ہیں اور جو ہے سلطنت چھین لی گئی۔ جو 4 کی تفصیل آپ نے تو سن لی ہے۔ 5واں کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد شاہ سوم تھا، وہ بھی جو ہے ایک ہی عرصے میں جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر محمود شاہ آیا ہے، 5واں بادشاہ تھا، یہ خود کے ملازم نے اس کو مار دیا۔ پھر 6واں جو ہے بادشاہ سلطان احمد شاہ تھا، یہ بھی مارا گیا، اور 7واں بادشاہ اس کا نام بھی جو ہے مظفر شاہ سوم تھا۔ اکبر بادشاہ نے 9 سال آگرہ میں اس کو قید رکھا، بالآخر خودکشی کر کے اپنی موت خود پر جو ہے حرام کر لی۔ اس کے بعد جو ہے یہ حکومت جو ہے مغل حکومت میں جو ہے ملک ہو گئی۔ جس طرح بندگی میں نے فرمایا تھا مظفر کی اولاد کو چھری پھیرے گی، 7 مظفر اسی کے بعد جو ہے 37 برس میں 37 ایئرس میں جو ہے ایک کے بعد دیگر 7 بادشاہ بیٹھے، بیٹا بھائی وغیرہ سارے کے سارے جو ہے ایک کے بعد دیگر جو ہے مارے گئے۔ اور جیسا کہ بندگی میں رضی اللہ نے پیشن گوئی دی تھی وہ پوری ہوئی، اللہ چاہا تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اور تفصیل ہے اینل کی اور چاپنیر کی جو کیپٹل تھا، دیکھتے دیکھتے کس طرح جو ہے وہ جنگل میں تبدیل ہو گیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ کل کی نشست میں بیان کر دی جائے گی۔ پھر اللہ چاہا تو دوبارہ جو ہے اب ہم جو ہے ہماری عمومی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور بولے سلام۔ جواباً ابراہیم نے سلام کہا۔ پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لائے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو گھبرا گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بغرض عذاب بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ اس نے کہا ہائے میری کمبختی، کیا میں بچہ جنوں گی جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ واقعی یہ تو عجیب بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ وہ بولے کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ سزاوار تعریف اور بزرگ ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میں سید شاہ خنیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کی آخری نشست ہے، جس میں شہادت کے ماں بعد ہوئے واقعات جو ہے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کل کی نشست میں سنا کہ جیسا کہ بندگی میاں نے پیشن گوئی کے طور پہ کہا تھا کہ مظفر کی اولاد پر چھری پھیری جائے گی، تو کس طرح جو ہے سلطنت گجرات کے جو ہے ایک کے بعد دیگر بادشاہ جو ہے قتل کیے گئے، 7 بادشاہ ایک کے بعد دیگر جو ہے 47 سال میں جو ہے قتل کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد تھوڑے سے اور حالات اینل اور جو گجرات کے حالات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے رکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت جو ہے مغل بھی جو ہے اس طرف سے جو ہے انویٹ کر رہے تھے گجرات کی طرف پہ، تو لکھا ہے کہ جب خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کا دائرہ ڈونگر پور میں تھا، آپ نے اپنے صاحبزادے بندگی ملک پیر محمد کو ہمایوں اور اس کے بھائیوں کے پاس داعی المہدی بنا کر بھیجا۔ ہندال، کامران اور مرزا عسکری تینوں حضرت کے ساتھ بہت عقیدت سے پیش آئے اور حضرت کو ہمایوں کے پاس لے گئے۔ ہمایوں بھی بہت اخلاص سے پیش آیا۔ چاروں بھائی بندگی ملک پیر محمد کے ساتھ مالو سے ڈونگر پور آئے۔ حضرت خلیفہ گرو کی تاثیر کلام سے تینوں بھائی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ ہمایوں نے بھی تصدیق کر لی اور بعض کہتے ہیں کہ ساکت رہا۔ تو یاد رکھیے جو یہ مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ہمایوں کے جو بھائی تھے وہ تینوں جو ہے تصدیق کرے ہیں، یہ بات جو ہے یقینی ہے۔ ہمایوں کے بارے میں جو ہے ڈاؤٹ ہے کہ اس نے تصدیق کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ساکت رہا، مطلب نہ قبول کیا نہ انکار کیا۔ حضرت خلیفہ گرو کا مصمم ارادہ تھا کہ حکومت گجرات پر ہمایوں کو مسلط کر دیں۔ آپ کا چاہتے تھے کہ جو ہے ہمایوں کو جو ہے سیدھا سیدھا حکومت دے دی جائے، لیکن بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ کی روح پاک سے آپ کو ہدایت ہوئی کہ ابھی وقت باقی ہے، جلدی مت کرو، یہی خاندان تخت گجرات پر جلوہ گر ہوگا۔ تو آپ کو جو ہے حضرت بندگی میاں شاہ خنمی رضی کی جو ہے روح مبارک سے حکم ہوا کہ جو ہے ابھی اس خاندان کو جو ہے حکومت پہ فائز کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو ہے آگے جا کے کچھ وقت کے بعد یہی خاندان جو ہے اس جو ہے گجرات پہ جو ہے حکومت کرے گا۔ تو دیکھیے اس کے بعد جو ہے حالات جو یہ ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے مظفر اور اس کی اولاد جو ہے قتل کر دی گئی، اور دوسری طرف عین الملک اس کے تعلق سے لکھا ہے، اس میں جو ہے تھوڑے سے واقعات جو ہے سیرت صدیق ولایت جو حضرت عابد قمی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں سے لکھے گئے ہیں کہ ماں بعد جو حالات ہوئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اینل جب ان پرنور سروں کے ساتھ مظفر کے دربار میں پہنچا
تو مظفر کے ساتھ ساتھ دربار میں موجود تمام کے تمام سہم گئے۔ بادشاہ نے میاں کے سر مبارک کو دیکھ کر کہا کہ اس چہرے پر تو ولایت کا نور جگمگا رہا ہے، یہ تو سروری اور پیغمبری کے قابل ہے، بلا شک یہ آل رسول ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ناحق ان پر ظلم ڈھایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا گھر برباد ہو گیا، اب نہ ملک میرے قبضے میں رہے گا اور نہ ہی شاہی۔ یہ کہہ کر جب اس نے اینل کی طرف دیکھا تو اچانک اس کا منہ سیاہ ہو گیا۔ تو اینل کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ اینل جب دربار سے روانہ ہوا تو اس کے بدن میں خارش ہو گئی، بدن میں تغیر ہونے لگا، اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، بدن میں آبلے پڑ کر بدبودار پانی بہنے لگا۔ الغرض یہ مردود 40 دن تک تکالیف اٹھا کر داخلی جہنم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے انتقال کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز جو ہے یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اچانک کہا کہ کیا زور کا دھڑکا ہے، بڑی زور کی آپ نے جو ہے آپ نے آواز سنی، کیا زور کا دھڑکا ہے۔ خلفاء نے پوچھا کہ حضرت کس چیز کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اینل بڑے زور سے دوزخ میں ڈھکیلا گیا۔ تو وہ وہی وقت ہے ایگزیکٹلی جب جو ہے اینل کا انتقال ہوا، ادھر زور سے دوزخ میں ڈھکیلا گیا، ادھر بندگی میں شاہ دلاور نے فرمایا کہ کیا زور کا دھڑکا ہے۔ پوچھنے پر کہا کہ جو ہے اینل بڑے زور سے جو ہے دوزخ میں جو ہے ڈھکیلا گیا۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ جو ہے شہر چاپنیر کے جو حالات ہوئے، یاد رکھیے شہر چاپنیر آج بھی بالکل ویران ہے۔ چاپنیر جو ہم جہاں پہ جاتے ہیں زیارتوں کے واسطے، وہ کیپٹل آف گجرات تھا، پائے تخت تھا گجرات کا۔ تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جنگ کے بعد چاپنیر شریف لا کر جو ہے 5 شہداء کرام کے پرنور سروں کو جو ہے ایک ہی لحاظ میں دفن کر دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان شہادتوں اور تدفین کے پاداش میں جو ہے تباہی شروع ہوئی اور عذاب الہی کا نزول ہوا، لوگوں میں بدخلقی اور بدامنی پھیل گئی، گناہوں کی کثرت، سانپ بچھو اور موذی جانوروں کی کثرت، جن کے ڈسنے اور ڈنک مارنے سے لوگ ختم ہوتے چلے گئے۔ شیاطین اور جنات نے لوگوں کو ستانا اور گھروں کو جلانا شروع کر دیا۔ شیر بھیڑیے جیسے درندوں نے بھی نہ چھوڑا، لوگوں کو پھاڑنے لگے۔ جو لوگ مرنے سے بچے وہ جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ گجرات کے اس مشہور شہر چاپنیر، جس کے تعلق سے آپ نے سنا ہے کہ جو ہے یہ عروس البلاد کہلاتا تھا، عروس البلاد جو شہروں کی دلہن کہلاتا تھا۔ گجرات کے اس مشہور شہر چاپنیر جس کی شہرت دور دور تک تھی، اور یہ گجرات کا دارالسلطنت تھا، 12 کوس تک پھیلا ہوا تھا، جس میں بلند عمارتیں، پرنور رونق بازار، محلات اور سجی ہوئی دکانیں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر ویران اور تاراج ہو گیا۔ جس مقام پر مظلوم کا خون گرتا ہے وہاں ظالم کس طرح عیش و آرام سے رہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس دیر ہے اندیر نہیں، لیکن بندگی میاں کے دشمنوں کے معاملے میں تاریخ بتاتی ہے کہ قدرت نے ان کا حساب چکانے میں دیر بھی نہیں کی۔ شہر کے ساتھ ساتھ جو ہے سارا شہر ویران ہو چکا، بادشاہ چلے گئی، اور آج بھی دیکھتے ہیں آپ کی جو ہے وہاں کا کتنا جو ہے ویران ماحول ہے۔ بندگی میں رضی کے روزے کے اطراف وغیرہ جو ہے آج بھی عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو ہے اس وقت کیپٹل تھا، سارا جو ہے بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو گیا، سانپ بچھو وغیرہ موذی جانور جو ہے وہاں پہ نکل کے آگے، لوگ جو ہے وہاں سے جو ہے ختم ہوتے چلے گئے اور جو ہے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر ویران ہوا، یہ شہر جو ہے تباہ ہو گیا اس وقت پہ۔ یہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقراء کرام کے ساتھ جو ہے جس طرح کا انہوں نے ظلم کیا تھا، اس کا جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے ان کو بتایا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سیرت مبارکہ کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندگی میاں سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء و غازیان بدر ولایت رضی اللہ عنہ کی صدقے میں جو ہے ہمیں ایمان عطا کرے، اس کی محبت، اس کی طلب، اس کی دیدار سے اللہ تعالیٰ جو ہے مشرف فرمائے۔ اللہ چاہا تو جو ہے کل کی نشست میں جیسا کہ کہا گیا تھا سورہ ہود کی 17ویں آیت جو دوران تلاوت گزری ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ثبوت مہدی کے تعلق سے ہے، اسی لیے جو اللہ چاہا تو کل ترجمے کی نشست ہے انشاءاللہ، کل سورہ ہود کی تلاوت اور تفسیر پڑھی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی۔ پھر پرسوں سے اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے جو گناہان کبیرہ جو ہماری ایک سے 15 منٹ کی نشستیں ہوگی۔ یاد رکھیے مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہے ایسی جگہ رہو جہاں دین کا چرچا ہو، چاہے تم کسی کو کہو یا کوئی تمہیں کہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ سن کے ریفریش ہو رہے ہیں، تو جو ہے میں کہہ کے ریفریش ہو رہا ہوں۔ ہر کوئی جو ہے دین کو اپنے تازہ کرنا ہے، اسلام کا فرمان بھی ہے، اسی لیے ہمارے پاس طریقہ تھا کہ ہر روز بیان قرآن کا، ہر روز جو ہے دین کا چرچا ہوتا، بچے کو جو ہے واقف کرایا جاتا، کیونکہ جو ہے دین کا چرچا ہوتی ہوتی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایمان تازہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم سن لیے اس کے بعد پھر چلے گئے، پھر کئی سال تک جو ہے گم رہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، جیسے جو ہے نظروں سے، بزرگوں کی نظروں سے، ان تعلیمات سے، وقفیت سے دور ہو جاتا ہے، تو جو ہے اس کا آہستہ آہستہ دل جو ہے مردہ پچمردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تازہ رکھنے کے واسطے
ان سیرتوں کو، قرآن مجید کو، ان آیات کو اور خاتمین کی سیرت کو، یہ جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے، اللہ چاہا تو جو ہے ان کو سنا جائے گا، اور جو اصل تعلیمات مہدی ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس سے جو ہے دل زندہ رہتا ہے۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے پرسوں کی نشست سے گناہان کبیرہ کا جو ہے آغاز کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا فتویٰ دیے تو ان سے بدلہ لیا گیا، کچھ کیا ہوا؟ بندگی میں تو اس وقت جو ہے 2-3 ملاؤں کا قتل کرائے تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت شہاب الدین شہاب الحق اپنی جب جوانی پہ پہنچے، جب آپ دائرے پہ فائز ہوئے بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ کے انتقال کے بعد، بندگی میں کے انتقال کے بعد 15 سال کے بعد، جیسا کہ بندگی میں نے فرمایا تھا کہ بھائی دادو جو تمہارے زخم ہیں وہ جو ہے تمہارے وقت انتقال پہ تازہ ہوں گے اور اسی سے تمہاری شہادت ہوگی۔ تو اچانک جو ہے آپ کے زخم تازہ ہوئے اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کی شہادت پہ آپ کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے بعد جو ہے دائرہ جو ہے بندگی ملک پیر محمد کے حوالے ہوا، پھر ان کے بعد جو ہے دائرہ بندگی میں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بندگی میں کے فرزندوں میں سب سے بڑے فرزند تھے، انہوں نے جو ہے وہ دائرے پہ فائز ہوئے۔ تو آپ کی زندگی میں جو ہے جو 51 علماء تھے جنہوں نے مہدویوں کے خلاف قتل کے فتوے دیے تھے، ان میں سے جو اس وقت زندہ تھے، تقریباً 15-20 سال کے بعد جو اس وقت جو زندہ تھے، ان کا جو ہے بندگی میں سیدنا شہاب الدین شہاب الحق نے جو ہے اپنے فقراؤں کے ذریعے جو ہے قتل کروایا ہے۔ قتل کے بدلے جو ہے ان کا بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے قتل ہوا ہے، اور مہدویوں سے جو ہے ایک رعب رہتا تھا، ایک خوف طاری رہتا تھا مہدوی اگر کسی محلے سے گزر آئے، کیونکہ باقاعدہ جو ہے جرم ثابت کر کے قتل کیا گیا، سر ٹھوکا گیا، بازار میں قتل کیا گیا، چھپم چھپی کے ساتھ قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی شہاب الدین شہاب الحق کی سیرت مبارکہ میں واقعات سنے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان علماؤں کا جو ہے قتل کیا گیا، کیونکہ قتل کے بدلے ہی جو ہے یہ قتل کیا گیا، شریعت کی روح سے، قرآن کے حکم سے جو ہے یہ قتل کیا گیا۔ ظلم کے بدلے میں جو ہے جو قرآن جو حکم دیتا ہے اسی حساب سے جو ہے بعد میں ان علماؤں کا قتل کیا گیا جو زندہ تھے حضرت شہاب الدین شہاب الحق کے دور میں۔ مہدویت کے اوپر ظلم تو جو ہے جاری رہا، لیکن ویسا نہیں رہا، لیکن اب مہدویت جو ہے جیسا مہدوی اپنا عقیدہ اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا بندگی میں کے زمانے میں، وہ نہیں رہا۔ اب جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے مہدویت جو ہے اظہار کرنے لگا، ہر کوئی اپنا عقیدہ جو ہے ببانگ دہل جو ہے اظہار کرنے لگا بندگی میں کی شہادت کے بعد، کیونکہ بندگی میں نے کہا تھا کہ جو ہے بندے کی شہادت کے بعد گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہے مہدی کا نام جو ہے بے دھڑک لیا جائے، تو آج تک لیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بندگی میں کا صدقہ ہے، آج تک جو ہے مہدی موت کا جو نام لیا جاتا ہے وہ بندگی میں کی شہادت کا جو ہے صدقہ ہے، ورنہ جو ہے اگر نام لے لیا جاتا، مہدوی ہوں کہہ دیا جاتا تو قتل کر جاتا سیدھا سیدھا۔ آپ نے سنے ہیں 11 مہدویوں کو جو ہے بندگی میں کی شہادت سے پہلے قتل کیا گیا ہے، صرف یہ کہنے پہ کہ جو ہے وہ مہدوی تھے۔ میرا سید محمد جونپوری کو مہدی موعود ماننے کی بات پہ جو ہے قتل کر دیا گیا بندگی میں کی شہادت کے بعد۔ وہ جو رعب جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہے مہدویوں کا، اسی وجہ سے جو ہے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ببانگ دہل جو ہے مہدی موت کا نام لیا جاتا ہے۔ باقی کچھ کہنا چاہوں گے؟